یا اس کی روحانی اولاد جتنی قریب ہو جاتی ہے اسی مناسبت سے اس کے اندر بھی استغنائی طرز فکر جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے. وہ یہاں لکھ دینا ضمیر کا برائی اچھائی کا ضمیر مطمئن. حضور نے فرمایا، حضور کا دوبارہ فرمایا گیا ضمیر نور باطن ہے. ضمیر نور باطن ٹھیک ہے. یہ لکھنا برائی اچھائی کا ضمیر. مضمون میں جو سمجھنے کی بات ہے اور جس پہ تفکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند سورج ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں اور اس مسخر ہونے کی وجہ سے ہم دھوپ سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور چاندنی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مسخر ہونا اس لیے مسخر ہونا نہیں ہے کہ ہم چاند اور سورج کی جو ریز ہیں، یہ شعاعیں ہیں، یہ لہریں ہیں، یہ کرنیں ہیں، ان پہ ہم کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکتے. اب چونکہ ہم ان کا کسی طرح سے تصرف نہیں کر سکتے بلکہ ہم محتاج ہیں دھوپ کے، چاندنی کے، روشنی کے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاند اور سورج جو ہیں ان کے لیے ہم مسخر ہیں. یہ اگر ہمارے لیے چاند اور سورج مسخر ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم چاند اور سورج میں تصرف کر سکتے. تو ہم تو چاند اور سورج میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے، لیکن چاند اور سورج کی ضرورت جو ہے وہ ہماری زندگی میں اتنی زیادہ اہم ہے کہ ہم کسی بھی طرح چاند سے اور سورج سے انکار نہیں کر سکتے. اگر چاند اور سورج اپنی روشنی منقطع کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا اندھیر ہو جاتی، نہ آپ کے یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی، نہ آپ کے یہاں پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتا. اتنے زمین پر حشرات و درس پیدا ہو جاتے کہ وہ ہر چیز کو کھا جاتے، آدمی کو بھی کھا جاتے، درخت کو بھی کھا جاتے، گھاس پھوس کو بھی کھا جاتے. تو اب یہ کہنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ کہ ہم نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو اپنے امر خاص سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یہ مسخر ہونا اگر یہ ہے کہ بھئی وہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، صبح کو غروب ہو جاتا ہے، تو یہ اس میں ہمارا کیا کمال ہوا، یہ ہمیں اس میں کیا قدرت حاصل ہوئی. یہ تو ایک ڈیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی تجھے پوری زمین کو دھوپ دینی ہے. اب اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ بھئی سورج سے درخت بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج سے پرندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج پہاڑوں پہ بھی دھوپ بکھیرتا ہے، سورج کی دھوپ کیچڑ میں بھی ہوتی ہے، سورج جو ہے بیابانوں میں بھی اپنی دھوپ کی تبادل جو ہے وہ دکھاتا ہے. وہ سخر لکم کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی انسانوں کے لیے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر یہ سورج جو ہے درختوں کے لیے بھی مسخر ہے، پرندوں کے لیے بھی مسخر ہے، ہر چیز کے لیے مسخر ہے. تو یہ مسخر ہونا کہ بھئی سورج صبح کو نکلے گا، شام کو غروب ہوگا، یہ مسخر ہونا اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کا مسخر ہونا کہیں گے تو یہ تو درختوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جمادات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، نباتات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی روحانی صلاحیت اضافی طور پر
انسان کو منتقل کرتی ہے کہ جب وہ اضافی طاقت متحرک اور بیدار ہوتی ہے تو سورج تابع ہو کے چلتا ہے، چاند تابع ہو کے سمجھ. اب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے جوہر ہیں، سب سے بڑے ہیں. کوئی بھی انسانی وصف جو ہے وہ پوری انسان برادری کا ہی وصف ہوتا ہے. آپ نے شق القمر کے موضوع کے بارے میں سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. بھی کیسے مسخر کر دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح ایک حضرت علی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ نماز کے بڑے پابند تھے. اب اس میں کہاں تک تصدیق ہے یہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بہرحال بار بار سنا گیا کہ ان کی سو گئے، وہ عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، گہری نیند میں چلے گئے. تو نماز کے قضا ہونے کا انہیں بہت زیادہ قلق ہوتا تھا، بہت زیادہ اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے. تو جب وہ سو کر اٹھے تو ایسا لگا کہ سورج ٹھہر گیا اور اتنی اس کے اندر دھوپ اور روشنی اور تمازت رہی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ یعنی عصر کا وقت رہا اور انہوں نے اپنی نماز جو ہے قائم کر دی. تو یہ مضمون جو آپ نے پڑھا اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا محکوم ہے، تم اس کے حاکم ہو. یہ بات بہت طلب ہے. موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں انسانی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا. چاند سورج یا ستاروں کے بارے میں اس وقت جو پوزیشن ہے اس سلسلے میں کوئی حاکمیت کا تصور نہیں ہوتا. جیسے اب آپ دیکھیے نا، ساری ہم بیٹھے ہوئے اس وقت، اب سورج بھی ہے لیکن ہم یہ چاہیں کہ صاحب سورج غروب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، سورج غروب ہو جائے گا. یعنی ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ سورج کی گردش کے تحت رات کو رات کہیں اور سورج کی گردش کے تحت دن کو دن کہیں. اس میں ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی نہ عمل ہے، نہ کوئی دخل ہے، نہ کوئی تصور. دوسری بات جو اس میں یہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت کا قائم ہونا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس میں بھی تمہاری حاکمیت ہے. تو آسمانوں اور زمینوں میں حاکمیت کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھئی ہم نے زمین کھود لی اور اس میں سے کنویں میں سے پانی نکال لیا، اس لیے حاکمیت ہماری قائم ہو گئی. یا ہم نے زمین کھودی، اس کے اندر ایک درخت کا بیج ڈال دیا، بیج بڑا ہو کے درخت بن گیا اور درخت میں پھل لگنے لگے، یہ ہماری حاکمیت ہے. اس میں تو کوئی حاکمیت کا تصور نہیں ہوتا. اچھا، اگر آپ زمین کی ان معاملات کو حاکمیت تصور بھی کر لیں تو آسمانوں پر آپ کے کیا تصور؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ان سب پر